بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن کریم میں مذکور ایک نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ لے کر حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی قوم بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں آپ علیہ السلام کا اسم گرامی مذکور ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ اسی طرح آیت مبارکہ او کالذی مر علی قریۃ سے حضرت عزیر علیہ السلام ہی مراد ہے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں 100 سال کے لیے سلا دیا، اور پھر جب آپ بیدار ہوئے تو اسی طرح جوان تھے۔ علامہ ابو القاسم ابن عساکر رحمہ اللہ نے آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں بیان کیا ہے۔ عزیر بن جربہ، بعض نے والد کا نام جربہ کے بجائے سوریق بیان کیا ہے، بن عدیہ بن ایوب بن درسنہ بن تقی بن اسبوع بن فخاص بن عاصر بن ہارون بن عمران۔ حضرت عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے جن کو بخت نصر نے قید کیا تھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس وقت بچے تھے۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو اللہ نے آپ کو حکمت و دانائی اور نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ علیہ السلام کو تورات یاد تھی اور تورات کا علم بھی سب سے زیادہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی وہ بندے ہیں جن کو اللہ نے 100 سال فوت کر کے زندہ کیا۔ اسحاق بن بشر نے کئی طرق سے بیان کیا ہے، جن کے الفاظ میں آپس میں کچھ کمی بیشی بھی ہے، کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے نیک اور عقل مند انسان تھے۔ وہ ایک دن اپنی زمین کی دیکھ بھال کے لیے نکلے۔ واپسی پر وہ ایک ویران جگہ سے گزرے۔ دوپہر کا وقت تھا اور گرمی محسوس ہو رہی تھی۔ آپ گدھے پر سوار اس ویرانے میں داخل ہوئے تو آپ اپنے گدھے سے اترے۔ آپ کے ساتھ ایک ٹوکری میں جانور کے لیے چارہ اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ ویران عمارت کے سائے میں ٹھہرے۔ آپ نے اپنا پیالہ نکالا اور اس میں انگوروں کا جوس نچوڑا، پھر ٹوکری سے خشک روٹی نکالی، پھر انگور کے جوس والے پیالے میں روٹی بھگو کر کھانے کے لیے اس میں روٹی ڈال دی۔ روٹی نرم ہونے کے انتظار میں تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے، اپنی ٹانگوں کو دیوار کے ساتھ لگا لیا۔ اسی دوران آپ کی نظر گھروں کی چھتوں پر پڑی کہ وہ اپنے عرشے پر کھڑی ہیں اور ان کے باسی مر کھپ چکے ہیں، ان کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ تو کہا کہ ان کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ ان کو شک نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ فرمائے گا یا نہیں، بلکہ انہوں نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس موت کا فرشتہ بھیجا۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کی روح قبض کر لی اور اللہ تعالیٰ جل شانہ نے 100 سال تک ان کو فوت کیے رکھا۔ جب 100 سال مکمل ہوئے اور اسی دوران بنی اسرائیل میں بہت سے نئے حالات اور واقعات رونما ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کی طرف فرشتہ بھیجا۔ اس نے پہلے ان کا دل بنایا تاکہ وہ سمجھ سکیں، پھر ان کی آنکھیں بنائی تاکہ ان کے ساتھ مشاہدہ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پھر تخلیق شروع ہوئی۔ آپ دیکھتے اور سمجھتے جا رہے تھے، مختلف اجزاء اکٹھے ہو رہے تھے، ہڈیاں اکٹھی ہوئیں، ان پر گوشت چڑھا، بال اور چمڑا رونما ہوا، پھر جسم میں روح پھونک دی گئی۔ وہ سب کچھ دیکھتے جا رہے تھے، پھر وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ فرشتے نے پوچھا کتنی مدت تک ٹھہرے رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، کیونکہ آپ دوپہر کے وقت آرام کے لیے ٹھہرے تھے اور دوبارہ دن کے آخر میں اٹھے تو سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا۔ بعد میں فرمایا یا دن کا کچھ حصہ ابھی ایک دن مکمل نہیں ہوا، یعنی نہایت تھوڑے وقت میں۔ یہ ساری تفسیر ابن کثیر سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ آپ 100 سال ٹھہرے رہے۔ آپ اپنے کھانے اور پینے کے سامان کی طرف دیکھیں، یعنی خشک روٹی اور اس جوس کے پیالے میں جو نچوڑا تھا اس کو، وہ دونوں اسی حالت میں ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسی طرح انجیر اور انگور بغیر کسی تبدیلی کے بالکل اسی حالت میں ہیں۔ یہ بات سن کر گویا آپ نے دل میں اپنی موت کا انکار کیا۔ فرشتے نے کہا کہ اپنے گدھے کو دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو وہ بالکل بوسیدہ ہڈیاں بن چکا تھا۔ فرشتے نے گدھے کی ہڈیوں کو بلایا تو وہ ہر طرف سے آ کر اکٹھی ہونے لگ گئیں۔ پھر ہڈیوں پر گوشت اور جلد کا لباس پہنا دیا گیا، پھر جلد پر بال اگ پڑے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا اپنے سر اور کانوں کو اوپر اٹھاتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور آواز نکالنے لگا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائیں، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم ان کو کیسے اٹھاتے ہیں اور ان پر گوشت کیسے چڑھاتے ہیں، یعنی گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو ہم ان کو کیسے جوڑوں کے ساتھ ملاتے ہیں، اور دیکھنا ہڈیاں کیسے گوشت کے بغیر گدھے کی شکل اختیار کرتی ہیں، پھر دیکھنا ہم ان پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔
جب حقیقت ان کے لیے واضح ہوئی تو فرمانے لگے میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ مردے بھی زندہ کرتا ہے اور ہر چیز اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں آئے تو لوگوں نے آپ کو نہ پہچانا، اور آپ لوگوں کو نہ پہچان سکے اور اپنے گھر کو بھی نہ پہچان پائے۔ آپ اپنے ہی خیال اور اندازے کے مطابق اپنے گھر میں آئے تو وہاں ایک انتہائی ضعیف عورت بیٹھی ہوئی تھی جو آنکھوں سے اندھی تھی۔ اس کی عمر 120 سال تھی اور وہ گھر والوں کی غلام یعنی لونڈی تھی۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گھر سے نکلے تھے تو اس وقت اس باندی کی عمر 20 سال تھی اور عزیر علیہ السلام کو اچھی طرح پہچانتی تھی۔ بڑھاپے کی وجہ سے اس کی آنکھیں جواب دے چکی تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا یہ عزیر کا گھر نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، یہ عزیر علیہ السلام کا ہی گھر ہے۔ پھر وہ رو پڑی اور کہنے لگی، میں نے اتنے سالوں سے کسی کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لوگ انہیں بھول چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال فوت کیے رکھا پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ اس نے کہا، سبحان اللہ، عزیر کو گم ہوئے تو 100 سال گزر چکے ہیں، ہم نے آج تک ان کا کوئی تذکرہ بھی نہیں سنا۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی عزیر ہوں۔ اس نے کہا کہ عزیر مستجاب الدعوات پیغمبر تھے، یعنی جن کی دعائیں قبول ہوتی تھیں۔ وہ مریض کے لیے دعا کرتے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا، مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے تو اس کی مصیبت اور پریشانی دور ہو جاتی تھی۔ لہٰذا دعا کرو کہ اللہ میری نظر ٹھیک کرے، اگر تم عزیر ہوئے تو میں تمہیں پہچان لوں گی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی اور اپنے ہاتھ اس کی آنکھوں پر پھیرا تو اس کی آنکھیں درست ہو گئیں اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں کھول دی اور وہ صحیح ہو کر کھڑی ہو گئی، گویا کہ کسی رسی سے کھل کر آزاد ہوئی ہو۔ پھر اس نے دیکھ کر کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ یقیناً آپ عزیر ہی ہیں۔ یہ روایت تفسیر ابن کثیر سے نقل کی گئی ہے۔ پھر بڑھیا بنی اسرائیل کے محلے میں گئی، وہ اپنی مجلسوں اور محفلوں میں موجود تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا بیٹا جو 118 بہاریں دیکھ چکا تھا وہ بھی موجود تھا، اور آپ کے پوتے وہ بھی بوڑھے ہو چکے تھے۔ اس نے لوگوں کو پکارا اور کہا کہ یہ عزیر تمہارے پاس آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس عورت کی تکذیب کی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے آزاد کردہ غلام یعنی لونڈی ہوں۔ اس نے میرے لیے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے میری آنکھیں ٹھیک کر دیں اور میری ٹانگیں چلنے کے قابل ہو گئیں۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 100 سال فوت کیے رکھا اور پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ لوگ اٹھ کر آپ علیہ السلام کی طرف آئے۔ آپ کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد کے کندھوں کے درمیان میں ایک دل تھا، تو آپ نے اپنے کندھے کو کھول دیا تو ان کو یقین آ گیا کہ آپ عزیر ہی ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے اندر حضرت عزیر کے سوا تورات کا کوئی حافظ نہ تھا، بخت نصر نے تورات جلا دی ہے، اب ہمارے پاس تورات کا صرف وہی حصہ ہے جو لوگوں کو زبانی یاد ہے، ہمارے لیے تورات کا ایک نسخہ لکھ دیں۔ ابو سروخہ نام کے ایک آدمی نے بخت نصر کے دور میں ایک جگہ تورات کا ایک نسخہ دفن کر دیا تھا جس کو عزیر علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ عزیر علیہ السلام نے لوگوں کو لے کر اس جگہ گئے اور جگہ کھودی تو وہاں سے تورات کا نسخہ نکالا۔ اس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے اور تحریر مٹ چکی تھی۔ راوی کہتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کی موجودگی میں درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ کر تورات کو دوبارہ لکھا اور آسمان سے 2 شہاب ثاقب نیچے اترے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے تو آپ کو تورات یاد ہو گئی اور آپ نے نئے سرے سے ان کے لیے تورات کا نسخہ لکھا۔ اسی وجہ سے یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اس وجہ سے اللہ کا بیٹا کہا کہ شہاب ثاقب کا واقعہ پیش آیا۔ آپ نے ان کو تورات نئے سرے سے لکھ کر دی اور بنی اسرائیل کے معاملات کی نگرانی کی، اور آپ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کی عبادت گاہ میں ارض سواد میں تورات لکھنے کا کام کیا۔ آپ جس بستی میں فوت ہوئے اسے سائرہ باز کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اور تاکہ ہم تجھے لوگوں کے لیے نشانی بنائیں کے مطابق آپ بنی اسرائیل کے لیے نشانی ثابت ہوئے، کیونکہ آپ جب اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹھتے تو آپ نوجوان نظر آتے جبکہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ 40 برس کی عمر میں فوت ہوئے اور دوبارہ اٹھے تو بھی جوان ہی تھے جیسے آپ فوت ہوئے تھے۔ یہ ساری تفصیلات تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ امید واثق ہے کہ آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ سن کر بہت کچھ نیا سیکھنے اور جاننے کو ملا ہوگا اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو
تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور اپنے دوستوں احباب میں بھی اس کو ضرور شیئر کیجئے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا کہ اس سے ہمیں بہت حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین متین پر استقامت کے ساتھ گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔